میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، ندوۃ العلماء کے اساتذہ، سبیل الرشاد کے اساتذہ، اور کئی مظاہر سہارنپور کے اساتذہ، اور بھی کئی بڑے بڑے مدارس ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، جہاں درس نظامی ہے اس درس نظامی میں یہ کتاب بھی شامل ہے، جس کے دلائل سے مفتی شمائل ندوی صاحب نے باطل کے منہ پر تماچا رسید کیا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے سادی سی عام سمجھ میں آنے والی مثال اور دیکھ کر قرآن مجید کا وہ واقعہ جس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فوراً ذہن میں اس کا تصور آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا وہ واقعہ کہ جب وہ بابل میں قحط پڑ گیا تو نمرود نے جتنا غلہ اور اناج تھا وہ سب اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ قحط سالی تھی، سوکھا تھا، لوگ اناج کے لیے آتے تو ان سے پوچھتا بتا تیرا خدا کون؟ جو کہتا کہ میرا خدا تو ہے تو اناج دیتا۔ باری باری لوگ آتے گئے اور نمرود کو خدا مانتے گئے، دل سے مانے یا زبان سے مانے، کہتے گئے، ان کو اناج دیتا رہا، راشن تقسیم کرتا رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے، ان سے اس نے پوچھا بتاؤ تمہارا خدا کون؟ انہوں نے جواب دیا میرا خدا اللہ ہے جس نے مجھے اور تجھے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو پھر دونوں میں بات بنی، بات مناظرے تک آئی، نمرود کے چیلے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بحث و مباحثہ ہوا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے ابراہیم سے حجت کی، مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا؟ کیا غرور تھا اسے؟ غرور اس بات کا تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم سے اس نے کہا اگر خدا ہے تو دلیل دو، میرے علاوہ کوئی ہے تو پھر اسے دلیل دو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ کے موجود ہونے کی دلیل یہ ہے، ربی الذی، میرا پالنے والا، میرا رب، میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اگر اسے خدا کے وجود کی اور دلیل دی جاتی تو اتنا احمق تھا کہ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ جیسے مفتی شمائل نے کہا، اور وہ تو مثال دی تھی ایک بال کی، پھر اس کے بعد انہوں کانٹیجن کی ایک مثال دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کس طرح سے ہو خدا کے، وہ اوصاف کو بیان کیا۔ اور یہاں بھی یہ دہریہ کانٹیجنسی کا مطلب ہی نہیں سمجھ پایا، اور وہ بار بار اسی میں الجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کیا، اسی میں وہ بحث کے آخر تک وہ کہیں وہی کہتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ نمرود کی عقل اتنی نہیں ہے، بیوقوف ہے، طاقت ملی، دولت ملی، کرسی ملی، اب لوگوں کو اکٹھا کرتا چلا گیا، اس کے علاوہ اس کے پاس تو علم ہے نہیں۔ تو اس کی سمجھ میں آنے والی بات کہی، کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے۔ تو اسے اتنی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، لیکن حد درمی تھی۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک بیچارے کو قتل کر دیا، کہا قال انا احیی و امیت، دیکھے میں بھی مار سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں۔ پاگل کو یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ بے جان کو جان ڈال کے پیدا کرنے والا تو خدا ہوتا ہے، یہاں جاندار کو آزاد چھوڑ دینے کو زندگی دینے کا نام سمجھتا ہے۔ ایک کم عقل بھی سمجھ سکتا ہے، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہ اللہ کی صفت ہے کہ مردے کو زندہ اور زندے کو بے جان کر دینے والا۔ ایک انڈا اس کو اللہ پاک اس میں کون جان ڈالنے والے،
کون اس سے جسم بنانے والے، کون اس میں رگیں بنانے والے، کون خون بنانے والے، کون آنکھیں بنانے والے، کون پنجے بنانے والے، کون پر بنانے والے، کون سی ذات ہے یہ سارا سسٹم کے ساتھ بنانے والی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ یہ بھی سمجھ نہ سکا کہ ایک عدم سے وجود میں لانے کا، بے جان کو جاندار بنانے کا مطلب کیا ہے، تو وہ یہ بات سمجھ نہ سکا۔ تو اس پر حالانکہ بات سمجھ میں آ بھی گئی ہو تو بھی چونکہ اس کے وزیر بیٹھے تھے، اس کے امیر بیٹھے تھے، اس کے مشیر بیٹھے تھے، تو ان کے سامنے وہ اپنی بے عزتی کو چھپانا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اس نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا، سمجھانے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ نے نمرود کو 800 سال سے زیادہ کی عمر دی تھی۔ لمبی عمر کا ہونا، طاقت زیادہ مل جانا، دولت کا نشہ چڑھ جانا، حکومت کی کرسی اور تخت و تاج کا مالک ہو جانا انسان کی آنکھ پر پٹی ڈال دیتی ہے اور انسان راہ حق سے بھٹک جاتا ہے۔ یہی ہوا نمرود کے ساتھ، یہی ہوا فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ اور مکے کے ان جاہلوں کے ساتھ جو بغیر ایمان کے وہ جہنم رسید ہو گئے۔ ان سب کے ساتھ یہی عہدہ، سرداری، مالداری اور دبدبا، روب، سب کچھ اسی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ عیش و عشرت کی زندگی چاہنے والے، عیاشی اور آرام کی زندگی چاہنے والے اور وہ کسی چیز کی پابندی کو قبول نہ کرنے والے، کوئی نہ ہو جو مجھ سے سوال کرے۔ میں جیسے چاہے جیوں، جیسے چاہے رہوں، جیسے چاہے زندگی کروں اور جیسے چاہے چلا جاؤں۔ میری زندگی، میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی، میرا مال، میری مرضی، میری جائیداد، میری مرضی۔ یہ مرضی کے پیچھے پیچھے پڑتے ہوئے مردے کی زندگی گزار کے مر جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نادان کو یہ مثال سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر ایک دوسری مثال بیان کی۔ فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، نمرود میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مشرق سے اسے اٹھاتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، جیسے تو جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا، راستہ بدل کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا، کوئی جواب اس کے پاس نہ رہا۔ اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ رب ذوالجلال ظلم کرنے والوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ یہ بڑا ظالم تھا، جابر تھا، جو اس کے پاس اس کو خدا مان کر آتا اسے اناج دیتا اور جو اسے خدا کا انکار کرتا اسے وہ ویسے ہی بھیج دیتا۔ حضرت ابراہیم ریت کا ایک ڈھیر تھا، اسی کو حضرت ابراہیم نے اپنے اس تھیلے میں ڈال لیا، گھر میں آئے اور اس کو اپنے کولے میں رکھ دیا اور آرام کرنے لگے، اور آرام کر ہی رہے تھے ان کی صاحبہ نے، بیوی نے انہیں جگایا اور ان سے کہا کہ کھانا تیار ہے، آ جائے کھا لے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میرا رب ہے جو بالوں کو اناج میں تبدیل کرنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو علم عطا کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے کچھ راستے بھی بنائے، اور ہر ایک کا راستہ محدود ہے، ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے۔ اس کو اگر انسان نہیں پہچانا تو پھر اس سے اس کی تباہی، دنیا کی بھی تباہی، دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت کی زندگی میں بھی تباہی مقدر ہو جائے گی۔ اچھا ہوا آج کی صدی میں ڈیبیٹ کے ذریعے یہ ایک منظر نامہ بدلا اور اس سے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ کئی لوگوں نے توبہ کیا، اسلام قبول کیا، اور کئی لوگ سمجھنے لگے جن مدرسے میں پڑے ہوئے لوگوں کو تم مدرسہ چھاپ کر کے انہیں بے عزت کیا کرتے تھے، ایک مدرسے کا مولوی کیا کچھ کر سکتا ہے، مدرسے کا فارغ مفتی کس طرح سے انقلاب لا سکتا ہے اور کیسے علمی انداز میں سلجھی ہوئی گفتگو کر سکتا ہے۔ کتنے ڈیبیٹ روزانہ لوگ دیکھتے
دیکھتے ہیں کیسے اس میں ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیج سجا ہوا ہے، ٹی وی چینلوں پر وہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے بلکہ مرغے لڑانے کا کام ہو رہا ہے۔ کوئی ادھر سے چلا رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹک پٹک کر رہا ہے، کوئی ادھر بیچ میں بڑبڑا رہا ہے، آپس میں ایسے بول جس کی کوئی دلیل نہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے، سب بولتے ہی چلے جا رہے۔ وہ اس ایسے زمانے میں اتنی خوبصورت ڈیبیٹ جس میں دو مختلف خیالات رکھنے والے، نظریے رکھنے والے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اور ہر ایک کی بات کو سن کر ان کی بات کا جواب دینا، ایک بہت ہی اچھا ایک منظر نامہ اور اس سے اچھے نتائج انشاءاللہ آئیں گے۔ اس طرح کے اور بھی مباحثے ہوں گے تو اس کا فائدہ اور بھی زیادہ ہوگا۔